قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فاعرفوه. صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. سامعین کرام اور ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں زندگی چینل کا کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں. اور میں نے جس حدیث نبوی کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، قائد خیر و برکت، خورشید عالم رسالت، پدر امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے اور ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگوں کے درمیان تبلیغات کے امور کو پہنچا رہے تھے. اتنے میں ہمارے اور آپ کے آقا حسین مسجد میں داخل ہوئے. ہمارے اور آپ کے مولا اتنے کمسن تھے کہ ابا کے دامن میں پاؤں الجھ گیا اور ہمارے اور آپ کے آقا حسین مسجد میں گر پڑتے ہیں. اور جیسے ہی امام حسین کو گرتے ہوئے رسول خدا نے دیکھا، رسول خدا نے خطبے کو منقطع کیا اور آگے بڑھ کے امام حسین کو اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، لبوں کو چومتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں. میں کہوں گا یا نبی اللہ، مسجد میں ایک سے ایک صحابی بیٹھے تھے، آپ کسی صحابی کو حکم دے دیتے امام حسین کو اٹھا لیتا، آپ خود کیوں آگے بڑھے؟ تو عجب نہیں کہ رسول خدا جواب دے: اے نادان، تجھے نہیں معلوم، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر میں کسی صحابی کو حکم دے دیتا تو وہ حسین کو اٹھا لیتا، لیکن آنے والے دور میں لکھنے والا یہ لکھ دیتا کہ جب امامت گرتی ہے تو صحابیت سہارا دیتی ہے. لیکن میں حسین کو اٹھا کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا والوں دیکھ لو کہ جب امامت گرتی ہے تو صحابیت نہیں بلکہ رسالت سہارا دیتی ہے. اس کے بعد رسول خدا ممبر پہ تشریف لائے اور امام حسین کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. اب عزیزان محترم، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں نے امام حسین کو پہچانا اور کن لوگوں نے امام حسین کو نہیں پہچانا. جن لوگوں نے امام حسین کو نہیں پہچانا ان کا مرتبہ اتنا پست ہوا، اتنا پست ہوا کہ ان میں سے کوئی اپنے زمانے کا شمر بنا، تو کوئی اپنے زمانے کا حرملہ بنا، تو کوئی اپنے زمانے کا بسر سعد بنا، تو کوئی اپنے زمانے کا یزید بنا. اور جن لوگوں نے امام حسین کو پہچانا ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ ان میں سے کوئی اپنے زمانے کا حبیب ابن مظاہر بنا، تو کوئی مسلم ابن اوسجہ بنا، تو کوئی اپنے زمانے کا زہیر ابن قین بنا، تو کوئی اپنے زمانے کا وہب بنا. اور آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے اس کا نام وہب کلبی ہے. عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ جناب وہب کلبی ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور جب رسول خدا نے پہچانوایا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، تو اب یہی تو دیکھنا ہے کہ کن لوگوں نے امام حسین کو پہچانا اور کن لوگوں نے امام حسین کو نہیں پہچانا. اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جناب وہب کلبی امام حسین کے ساتھ صرف اور صرف 17 دن رہے ہیں. انہی 17 دن میں وہ جو ہے درس جو ہے حاصل کر لیا امام حسین سے کہ کربلا کے 72 شہیدوں میں سے جناب وہب کا بھی نام آتا ہے. اور عزیزان محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کے ساتھ جناب وہب کیسے شامل ہوئے تھے؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام حسین منزل سالبیہ پہ پہنچے، کربلا سے پہلے جو ہے یہ منزل سالبیہ، جب امام حسین یہاں پہنچے تو وہاں پہ امام حسین نے سیاہ خیمے دیکھے
اور جیسے ہی اس خیمے کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ خیمے میں ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ امام نے پوچھا کہ کیا حال ہے، آپ اس صحرا میں، اس بیابان میں کیا کر رہی ہیں؟ تو بتایا کہ میں یہاں پہ اکیلی نہیں ہوں، بلکہ یہاں میرا بیٹا بھی ہے اور اس کی نئی نویلی دلہن بھی ہے۔ وہ دونوں اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے یہاں سے کچھ دور گئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا، کہا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو بتایا کہ میں ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں۔ اور جیسے ہی امام نے یہ سنا، کہا کہ یہ بتاؤ یہاں پہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ تو بتایا یہاں پہ ہمیں کسی چیز کی کوئی دقت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دقت نہیں، لیکن صرف اور صرف جو ایک پریشانی ہے کہ یہاں پانی کی بڑی قلت ہے، اور جو قریب میں پانی ہے وہ بہت کھارا ہے، اور جو میٹھا پانی ہے کہ جو پینے کے لائق پانی ہے وہ بہت دور ہے، اور ہم کو بہت زحمت سے جو ہے اس پانی کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ تو مطلب جیسے ہی امام نے یہ سنا، اس خیمے کے جوار میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، جیسے ہی امام نے نیزے سے اس پتھر کو ہٹایا، اپنی کرامت سے ایک چشمہ وہاں پہ جاری کر دیا۔ اب جیسے ہی جو ہے اس عیسائی ضعیفہ نے یہ دیکھا کہ ارے ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے، ان کے پاس تو معجزہ ہے، اور واقعی یہ جو ہے بہت ہی خدا پسند انسان لگ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا، اور جیسے ہی امام اور اس ضعیفہ کے درمیان میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، ویسے ہی اس ضعیفہ کے بیٹے کا وہاں پہ آنا ہوا، اور جیسے ہی وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سلام عرض کیا، تو ایک مرتبہ اپنے خیمے کے جوار میں ایک چشمہ دیکھا، کہا کہ یہ چشمہ کیسے یہاں پہ جاری ہو گیا؟ تو بتایا کہ یہ جو ہے بہت ہی باکرامت انسان لگ رہے ہیں، انہوں نے یہاں پہ چشمہ جاری کر دیا۔ تو ایک مرتبہ سب لوگوں نے مل کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں مسلمانوں کے آخری نبی کا نواسہ ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اپنے ساتھ اتنی بیویوں کو اور بچوں کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا کہ میں آخری نبی کا نواسہ ہوں، اور اپنے بچوں، اپنے بیویوں کو لے کر کے میں کربلا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور میں کبھی بھی جو ہے اس جو ہے باطل کے سامنے کبھی بھی میں جھک نہیں سکتا، اس کی بیعت میں نہیں کر سکتا، اور اس نے جو ہے میرے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ جیسے ہی ان تینوں نے یہ سنا، ایک مرتبہ کہا کہ مولا اگر آپ کو وہ اس بات پہ جو ہے مجبور کر رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کی بیعت کر لیں، تو مولا آپ کی مدد کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جناب وہب کی ماں تھی وہ ضعیفہ، جن کا نام قمر تھا، اور ان کی زوجہ کا نام ہانیہ تھا، لہٰذا یہ تینوں امام کے ہاتھ میں مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تینوں بھی امام کے ساتھ قافلے میں شامل ہو کر کے کربلا پہنچتے ہیں۔ اور جب شب عاشور آئی ہے تو جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف جناب ام لیلہ علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، ایک طرف جناب علی اصغر کو ام رواد سلانے کی کوشش کر رہی ہیں، ایک خیمے میں جناب ام کلثوم مولا عباس سے یہ کہہ رہی ہیں کہ بھیا عباس کل میرا فدیہ کون ہوگا؟ تو بتایا کہ بہن آپ پریشان نہ ہوئیے گا، بلکہ آپ کا بھائی کل آپ کا فدیہ ہوگا۔ ایک خیمے میں جناب ام فروا اپنے بیٹے قاسم سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا قاسم کل شہادتوں کا دن ہے، کل اس بیوہ ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ اور وہیں لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک خیمے میں قمر اپنے بیٹے وہب کو یہ سمجھا رہی ہے کہ بیٹا وہب کل قربانیوں کا دن ہے، کل جو ہے اس ماں کو شرمندہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اون محمد شہید ہو جائیں تم زندہ رہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائے تم زندہ رہ جاؤ۔ اور جیسے ہی جو ہے جناب وہب نے یہ سنا، کہا کہ اماں صبح تو ہونے دیجیے، دیکھیے آپ کا بیٹا کس طریقے سے جنگ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے جیسے ہی شبہ عاشور نمودار ہوئی، تمام کے تمام اصحاب کا لاشا آنے لگا، اور جیسے ہی جو ہے ابھی چند اصحاب کا لاشا ابھی آیا تھا، تو ایک مرتبہ قمر نے کہا کہ بیٹا وہب کیا اس وقت جاؤ گے جب قاسم شہید ہو جائیں گے؟ تو کہا کہ نہیں اماں، میں نے بہت چاہا کہ امام سے اجازت لوں، لیکن امام ہم کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، چلو میں تم کو اجازت دلاتی ہوں۔ جیسے ہی وہب اپنی ماں قمر کے ساتھ اور اپنی زوجہ ہانیہ کے ساتھ امام کے پاس پہنچتے ہیں، تو قمر نے امام کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ جو ہے مولا میرے بیٹوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ارے ابھی یہ
नौजवान है, अभी इसकी उम्र 21 साल है, अभी इसकी नई नई शादी हुई है। अरे नौजवानों की बड़ी हसरतें होती हैं, मैं कैसे इसे जो है मैदान में जाने की इजाज़त दे दूँ। एक मरतबा जैसे ही कमर ने सुना, कहा कि मौला मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सैयदा के लाल पे कुर्बान हो जाए। और जैसे ही जो है जनाब वहब को इजाज़त मिली, एक मरतबा जैसे ही जनाब वहब मैदान में गए, मैदान में जाने के बाद बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने जंग की। और उसके बाद जब जो है चंद जख्म जो है जिस्म पे लग गए, उसके बाद वह दोबारा वापस आए और आने के बाद से कहा कि अम्मा जान अब तो कम से कम मेरा दूध बख्श दीजिए। एक मरतबा जैसे ही कमर ने बेटे की तरफ देखा, कहा कि ए वहब मैंने इसलिए नहीं तुमको मैदान में भेजा था कि जा करके चंद जख्म खा करके तुम चले आओ, बल्कि मैंने तो इसलिए भेजा था कि जब तक हुसैन की राह में, जब तक इमाम पर तुम अपना गला नहीं कटा दोगे, तब तक मैं तुम्हारा दूध नहीं बख्शूंगी। और जैसे ही जनाब वहब ने ये सुना, एक मरतबा मैदान की तरफ दोबारा गए और बड़ी बहादुरी के साथ जंग करते रहे। एक मरतबा जैसे ही दुश्मनों ने नरगे में ले लिया और उसके बाद एक जालिम आगे बढ़ा और बड़ी बेदर्दी के साथ जनाब वहब के बालों को पकड़ा, और बालों को पकड़ने के बाद से जो है सर और तन में जुदाई कर दिया। अब तारीख के जुमले हैं कि जैसे ही जो है गला काट कर उस सर को बड़ी बेदर्दी के साथ कमर की तरफ, उसकी माँ की तरफ फेंका। एक मरतबा जैसे ही माँ ने अपने जवान बेटे के सर को देखा, एक मरतबा जो है बड़ी जो है हैरत के साथ जो है देखने के बाद कहती है कि तुम क्या समझते हो कि मैं अपने बेटे पे जो है गिरिया करूंगी, रोऊंगी, बल्कि उसी सर को जो है जुल्फों से पकड़ा और उसी कातिल की तरफ फेंक दिया और कहा कि ये कातिल देख लो, हम जिस चीज को इमाम पे कुर्बान कर देते हैं हम उसको दोबारा वापस नहीं लेते। अजरकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। उसके बाद जैसे ही जो है उस सर को फेंका, एक मरतबा जैसे ही ज़ौजे वहब ने देखा, ज़ौजे वहब से अब रहा नहीं गया। एक मरतबा सोचा कि मेरा वाली वारिस तो इस दुनिया से चला गया। उसके बाद एक खैमे का सुतून पकड़ करके मैदान में खुद आ गई लड़ने के लिए, और जैसे ही उस कातिल पे हमला किया, उस कातिल ने तलवार से वार किया और ज़ौजे वहब को भी जो है वहाँ पे शहीद कर दिया। और अज़ादारों, आपको मालूम है सबसे पहले जो है शहीदा ज़ौजे वहब थी। और इस तरीके से जो है जनाब वहब और उनकी ज़ौजा ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और तारीख में एक फिक्रा और भी मिलता है कि जब जो है जनाब वहब चंद जख्म खा करके खैमे की तरफ आए थे, तो ज़ौजे वहब जैसे ही बाहर निकली थी एक मरतबा उनको देखने के लिए, तो एक मरतबा जो है मौला के पास गए थे, मौला इस तरीके से जो है मेरी ज़ौजा का बाहर निकलना बर्दाश्त नहीं होता, मौला कम से कम आप इतना वादा कीजिए कि मेरी ज़ौजा को अपनी जो है औरतों के साथ शामिल कर लेंगे, ताकि जो है इनकी जो है नुसरत और हिफाजत होती रहे। मैं कहूँगा ए वहब, अभी आपकी ज़ौजा जो है खैमे से बाहर आई थी, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, अरे ज़रा शाम गरीबा में आइए, अरे वही ज़ैनब है जिनके सरों से चादर छीनी जाएगी, अरे वही बाली सकीना जिनके कानों से गोशवारे छीने जाएंगे। उस वक्त सिर्फ एक बेटा सीधे सज्जाद